أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم ایک اور بہت خوبصورت دعا کریں گے. اللہم، اے اللہ، رحمتک، تیری رحمت، ارجو، میں امید کرتی ہوں، میں امیدوار ہوں. اے اللہ، میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں. فلا تکلنی، پس نہ تو حوالے کرنا، سپرد کرنا، الی نفسی، میرے نفس کی طرف، طرفۃ عین، ایک لمحے، یعنی پلک جھپکنے. عین آنکھ کو کہتے ہیں، طرفت ہے اس کا جو جھپکنا ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی. وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کر، لی میرے لیے، شأنی، میرے کام کی، میرے حالات کی، کلہ، سب کے سب، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا مگر، انتا، تو ہی. دوبارہ سنیں. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، تجھ سے تیری رحمت کی امید رکھتی ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، بس تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور ہر معاملے میں، تمام جتنے حالات، امور جو بھی ہیں، ان میں میری اصلاح کر. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے. بہت ہی پیاری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنے کی. انسان کو رب تعالیٰ کی رحمت مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. رب تعالیٰ کی یہ صفات قرآن کے آغاز میں ہی بیان ہوئی، تسمیہ میں بیان ہوئی. سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں ہی جو دو اسپیشلی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں وہ رحمان اور رحیم کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مل جانا بہت بڑی نعمت کا مل جانا ہے، اور ہر کام میں رب تعالیٰ کی مدد کا شامل ہو جانا، اصلاح ہو جانا، اور اسی طرح سے ایک لمحے کے لیے بھی شیطان کے سپرد نہ ہونا، ہر وقت رب تعالیٰ کی پناہ میں رہنا، یہ بہت ہی بڑی اور بہت ہی خاص اللہ کی رحمت ہے. اس دعا کو پڑھتے ہوئے اکثر میں سوچتی ہوتی ہوں کہ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم نے کبھی شاید اگر ہمیں سنت میں نہ ملتے تو ایسے نہ مانگ پاتے، اور ہر آنے والی دعا آپ کو امیز کرے گی کہ کس طرح سے کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں، رب سے مانگنے کا طریقہ سکھا دیا ہے. یہ روایت ابو داؤد میں ہے اور حسن روایت ہے. تو 3 دفعہ ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی امیدوار ہوں، بس تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا اور تمام کاموں میں میری اصلاح فرما دے۔ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، بے شک۔ انشاءاللہ آج ہم تجوید میں نیکسٹ 3 آیات کریں گے، 53 سے 55 تک، سورہ آل عمران آیہ نمبر 53 to 55۔ الحمدللہ جن کو یاد ہو گئی اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر بھی کہ اللہ نے اتنی اچھی میموری دی کہ فوراً یاد ہو جائے، اور جتنا ان کو پڑھتے رہیں گے نا اتنا انشاءاللہ اور پختہ ہوتی رہیں گی۔ کیا آپ میں سے کسی نے ان دعاؤں کو اپنے پاس لکھنا شروع کیا ہے؟ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا تھا، انہوں نے اپنی ڈائری بنائی تھی اور اس پر انہوں نے دعائیں لکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے وہ شیئر کی تھی۔ کیا آپ لوگوں نے بھی اپنی الگ سے کوئی نوٹ بک کوئی جگہ پہ لکھنی شروع کی ہیں دعائیں؟ الحمدللہ نہیں لکھنی شروع کی تو لکھ لیں، کیونکہ پھر وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں، ایک جگہ لکھی ہوئی ہو تو اچھی ہوتی ہیں۔ ویسے یہ قرآنی اور مسنون دعائیں ایپ بھی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی بک بھی موجود ہے، تو آپ کسی بھی طرح سے لے سکتے ہیں، لیکن جو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا اور یاد کیا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اس کی اپنی بات ہوتی ہے، وہ آپ کے آثار ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوتا ہے، نہ صرف آپ کی زندگی میں آپ کے لیے انسپائریشن ہوتی ہے، بلکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وہ آثار بعد میں جو لوگ کھول کے دیکھتے ہیں اور جو پڑھیں گے، اور وہ محبت مرنے کے بعد تو زیادہ جاگ جاتی ہے نا قریبی لوگوں کی، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا لکھا تھا، کیا کیا تھا، کیا پڑھا ہوا ہے، تو اس وقت بھی پڑھی اور سیکھی جاتی ہیں۔ تو اچھی بات ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے لکھیں، اور ایک تو میں یاد کر رہی ہوں، ایک لکھی بھی ہوں گی، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ ہم کچھ عرصے بعد، مجھے ابھی تک جو میں نے بالکل سٹارٹ کا فرسٹ اپنا اسلامک کورس کیا تھا، اس کی ڈائری اب میں کھول کے دیکھتی ہوں، ابھی تک میرے پاس ہے، بہت ساری ڈائریز ہیں، ہر چیز کی ڈائری بنائی ہوئی ہے، تو وہ والی ڈائری اب بھی میں کھولتی ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ جو چیزیں الحمدللہ اب ایک لگتا ہے جیسے ہمیشہ سے کرتے آئے تھے، وہ اس ٹائم کرنی شروع کی تھی، لکھا تھا اچھا انشاءاللہ اب میں اس طرح سے یہ کام کروں گی، اب یہ کروں گی۔ عمل کی ڈائری ہماری ٹیچر نے بنوائی تھی، جس طرح میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر کلاس کے بعد اپنا عملی پوائنٹ ضرور لکھ لیا کریں کہ انشاءاللہ آج سے میں نے اس بات پہ ضرور عمل کرنا ہے، میں نے اس کام کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ سال بعد، کچھ دنوں بعد آپ اس کو کھول کے پڑھتے ہیں نا، تو وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ اچھا ہاں یہ میں نے ایک ٹائم میں یہ یاد کیا تھا، یہ پڑھا تھا، اور وہ تازگی ہو جاتی ہے، دوبارہ سے انسان رینیو کر لیتا ہے اس کو۔ تو اس لیے ضرور اپنے پاس لکھیں، نوٹ کریں، یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک کو بھی یاد کرا دیں۔ تجوید سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیہ نمبر 53 سے لے کر 55 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، رو کو ہم ہیوی پڑھیں گے، نا پر مد ہو رہی ہے، مد منفصل ہے، الگ ہو رہی ہے، اس وجہ سے یعنی الف مدہ الگ ہے اور حمزہ الگ ورڈ میں ہے۔ آمنا، آ الف مدہ ہے، من نون پہ غنہ آ رہا ہے اور الف مدہ کے ساتھ ہے، تو آمنا بما انزلت، میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، زا میں سٹی والی آواز ہوگی، انزلت، تا کو لمبا نہیں ہونے دینا۔ کسی بھی لیٹر کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہونٹ زیادہ نہیں کھولنے ہیں، فوراً ادا کرتے ہی بند کر دینے ہیں، یا فوراً ادا کرتے ساتھ نیکسٹ ورڈ کو سٹارٹ کر دینا ہے، جس سے پچھلا لفظ لمبا نہیں ہوتا پھر۔ فار ایگزامپل، انزلت واتبعنا الرسول، اب کیا کیا، انزلت فوراً بعد وا شروع کر دیا اور اس کو زیادہ لمبا نہیں ہونے دیا۔ یہ حرام غلطی ہے جس کا میں بہت دفعہ ذکر کر چکی ہوں اور دوبارہ کروں گی کہ ہمارے پڑھنے کا سٹائل ایسا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں انزلتا،
واتبعنا الرسول، اس طرح کر کے، جس میں ہم کیا کر دیتے ہیں، تا کے اینڈ پہ جس طرح صرف تا فتحہ کے ساتھ ہے الف ایڈ کر دیتے ہیں، رسول ہے ہم لا کر دیتے ہیں الف ایڈ کر دیتے ہیں، قرآن کے اندر ایک حرف کا ایڈیشن کر دیتے ہیں جو کہ نازل نہیں ہوا ہے، جو کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو کیا یہ کوئی جرم والی بات ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے نا، جو حرف اللہ نے نازل نہیں کیا میں وہ حرف قرآن میں پڑھ لوں، کیوں کیوں ایسا ہے؟ تو اس لیے یہ حرام غلطی کنسیڈر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس پر کام کریں۔ اگر آپ میں سے کسی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اسپیشلی اس کو ضرور ہائی لائٹ کر لیا کریں، پہلے سنانے سے، پڑھنے سے، پریکٹس سے، اور پھر اس کو پریکٹس کیا کریں 7 ٹائم کم از کم۔ آپ سب پر تجوید کا لیسن پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، امانت ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی گروپ انچارج کو سنائیں گے۔ بہرحال وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، و میں ہونٹ گول ہوں گے، تبع عین حروف حلقی میں سے ہے، نر ورسول، نر و ہیوی ہے، موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر فتح آ رہی ہے، رسول سین سیٹی والی آواز ہے، واو مدہ ہو رہا ہے، ل فتبنا، فتب با پہ قلقلہ ہوگا، نا الف مدہ ہے، مع الشاہدین، معش شاہدین، مع عین حروف حلقی میں سے شاہدین یا مدہ، اور مد عارض للسکون ہے، وَمَكَرُوا، واو میں ہونٹ گول ہوں گے، مکرو واو مدہ ہو رہی ہے، وَمَكَرُوا اللَّهُ، مَكَرُوا اللَّهُ، رو بھی ہیوی ہے، آگے اس میں جلالہ کلام بھی ہیوی ہوگا چونکہ رو کے اوپر فتح آ رہی ہے، واللہ واو میں ہونٹ گول اور اس میں جلالہ کلام موٹا ہوگا، خیر الماکرین، خی یا لین ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے جب بھی فتح زبر آتی ہے تو ہم وہاں پر لین کر کے پڑھتے ہیں، یا لین ہے تو ہم اس کو خی پڑھیں گے، خی نہیں پڑھیں گے، خی پراپر، خیر الماکرین، اذ قال اللہ، اذ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، قو میں قوف کو ہم ہیوی پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور الف کو بھی ساتھ ہی ہم موٹا کریں گے، اس میں جلالہ کلام بھی موٹا ہوگا، یا عیسی انی، یا عیسی، عین حروف حلقی میں سے ہے، یا مدہ بھی ہو رہی ہے، یا عیسی پہ مد ہوگی، انی نون غنہ اور یا مدہ، متوفیک، متوف، فی واو اور فا قریب بہت مخرج ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، وا اور فا الگ الگ پراپر ادا ہوں، متوفی یا مدہ کا، کاف لمبا نہیں کرنا۔ اس دفعہ گروپ انچارج اسپیشلی جس چیز پر اسٹوڈنٹس کا لیسن سنتے ہوئے ایمفیسائز کریں گی وہ ہوگا کہ کوئی ان کا لیٹر لمبا نہ ہو رہا ہو انشاءاللہ۔ وَرَافِعُكَ، واو میں ہونٹ گول ہوں گے، را الف مدہ، فِعُكَ إِلَيَّ، وَمُطَهِّرُكَ، تو کو ہیوی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، مِنَ الَّذِينَ ذال کو نرمی سے اور یا مدہ کے ساتھ، کفروا را کو موٹا اور ساتھ ہی واو مدہ کرنی ہے، لمبا کرنا ہے، 2 حرکہ، واو مدہ ہو رہی ہے۔ اچھا ایسے ہی جیسے کہ ہم حروف کو لمبا کر دیتے ہیں ویسے ہی الف واو یا مدہ کو اکثر و بیشتر ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، ایک طرف ہم ایک حرف بڑھا دیتے ہیں اور کبھی ہم اس طرح الف واو یا مدہ نہ کر کے قرآن میں وہ حرف جو کہ لکھا ہوا ہے اس کو نہ پڑھ کے اس کے اندر سے حرف غائب کر دیتے ہیں، جو کہ حرام غلطی ہے، لہن جلی ہے، جس سے مطلب بدل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کفرو، من الذین کفروا، کفرو پڑھ لیا بس، اب اس میں کیا ہوا، واو تو ادا ہی نہیں کیا، اس سے کیا فرق پڑا، جمع کی بات ہو رہی ہے، آپ سب جان چکے ہیں واو الف تو جمع کی نشانی ہے، جب ہم نے پڑھا ہی نہیں تو وہ کفرو پڑھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صرف ایک کی بات کی، تو میننگ چینج ہو گیا، تو کفرو پورا واو مدہ پراپر کرنا ہے،
وجاعل الذين اتبعوك وجا الف مدہ عی حروف حلقی میں سے ہے عیل الذین نتبعوک اچھا نت میں نے پیچھے سے ملایا ہے اگر ہم نہیں ملائیں گے تو ہم اگر اکیلا ورڈ پڑھ رہے ہیں جس طرح آپ ٹرانسلیشن میں سناتے ہیں تو رول کے مطابق ہم اس کے اوپر اس کے نیچے کسرہ لگائیں گے اتبعوک کیونکہ ہم نے تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پر کون سی حرکت آ رہی ہے او مدہ ہے فوق الذین فو واولین ہو رہی ہے قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے فوق الذین کفروا مد ہو رہی ہے اس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں الی یوم القیامہ یو واولین ہو رہا ہے ہونٹ پراپر پورے گول ہوں گے یو ادا ہوگا جو نہیں پڑھنا یوم القیامہ آخر میں ہ کی آواز ہوگی ثم میم بے غنہ ہوگا الیہ مرجعکم روا کو ہم نے ہیوی ہی پڑھنا ہے کیونکہ روا کے اوپر سکون ہے تو کون سا رول اپلائی ہوگا کہ اس سے پہلے والے لیٹر پہ کیا حرکت آ رہی ہے اس سے پہلے والے پر اگر زبر ہے فتحہ ہے تو ہم اس کو موٹا ہی پڑھیں گے تو روا پر جب بھی فتحہ یا ضمہ زبر یا پیش آتی ہے تو ہم نے روا کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور اگر زیر آئے گی تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے فَأَحْكُمُ حرف حلقی میں سے بینکم اگین یالین ہے بینکم فی ما یا مدہ اور الف مدہ دونوں ہو رہے ہیں دونوں کو ایک جتنا برابر کر کے پڑھیں گے ایسے نہیں پڑھیں گے فی ما اور نہ ہی ایسے کہ فی ما دونوں کو پورا بیلنسڈ ہونا چاہیے دونوں ایک جتنے ہی لمبے ہوتے ہیں تو فی ما کنتم نون پہ ہم اکفا کریں گے فی ہی یا مدہ ہو رہا ہے تختلفون اگین مد عارض وقفی آ رہی ہے اچھا بتائیں تم فی ہی میں میم ساکن کا کون سا اصول ہو رہا ہے میم ساکن کا تم فی ہی میں جی کومل اللہم بارک الحمدللہ باقی سب بھی ٹھیک بتا رہے ہیں اظہار شفوی ہو رہا ہے میم ساکن کے بعد جب بھی فا آئے گا میم ساکن کے بعد جب بھی میم آئے گا تو کون سا رول ہوتا ہے میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے الحمدللہ اور میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو کیا ہوگا میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا شفوی ہوگا الحمدللہ تو ان میم ساکن کے رولز کو ہم نے آج کل میں زیادہ پختہ کرنا ہے انشاءاللہ چلیں اب تلاوت سنیں اور سے اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے کوئی نشان لگانے میں سو گئے ہیں تو ان کو ضرور لگا لیں جہاں وہ لمبا کریں گے جہاں موٹا کریں گے جہاں غنہ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. انشاءاللہ اب ہم ٹرانسلیشن کریں گے. آیت نمبر 53 to 55. ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، بیما بی ساتھ ما جو، انزلتا نازل کیا تو نے، انزلہ نازل کرنا، تا تو نے نازل کیا تو نے، واتبعنا اور پیروی کی ہم نے. اتباع پیروی کرنے کو کہتے ہیں، نقش قدم پر چلنا، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے. واتبعنا، واتبعنا کو دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. اچھا پاسٹ ہے. اچھا کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس ہے. کیسے پتا چلا آپ کو پاسٹ ٹینس ہے؟ جی الحمدللہ نا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اینڈ پہ نا لگ رہا ہے، اور نا جو ہے وہ پاسٹ ٹینس کے اینڈ پر آتا ہے، ساتھ لگتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. واتبعنا اور پیروی کی ہم نے، اور رسول اور رسول کی، فاکتبنا فا پس، اکتب نا ہمیں، پس لکھ دے ہمیں. اکتب کون سا فعل ہے؟ جی بالکل فعل امر ہے، یعنی جس میں کہ کوئی حکم دیا جا رہا، آرڈر دیا جا رہا ہے. فاکتبنا یا کوئی ریکویسٹ کی جا رہی ہو نا، تو اس میں بھی آتا ہے. فاکتبنا پس لکھ لے ہمیں، مع ساتھ، الشاہدین گواہوں کے. شاہد الف لام شروع میں، فعل اسم معرفہ کے لیے آ رہا ہے، یا نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، درمیان میں رہ گیا شاہد. شاہد کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پہ. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، تو یعنی گواہ، گواہی دینے والا. ٹھیک ہے، تو شاہدین گواہ، گواہی دینے والوں میں سے یا گواہوں میں سے. وَمَكَرُوا واو الف جمع کے لیے ہے، مکر چال کو کہتے ہیں. مکر ایسی چال ہوتی ہے، ایسی خفیہ چال جو دوسرے کو کسی مکروہ چیز سے دوچار کر دے، کسی ناپسندیدہ چیز سے دوچار کر دے، یا ایسی پرفریب چال، ایسی اٹریکٹیو کر کے اس طرح کی چال چلی جائے جس میں انسان کسی کو خفیہ طریقے سے ہلاکت کی طرف لے جائے، یعنی اس انسان کو پتہ ہی نہ چلے، ہیلے بہانے سے اس کو اس طرح کر کے لے جائے. اور انہوں نے چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے، واللہ اور اللہ، خیر بہترین ہے، الماکرین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں. الف لام اس میں معرفہ کے لیے، یا نون جمع کے لیے، ماکر اگین فاعل کے وزن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اذ جب، قال فرمایا، قاف و لام اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اللہ اللہ نے، الہ الف لام ہا کے روٹ ورڈ کے ساتھ. اذ قال اللہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ، یا اے کے لیے آ رہا ہے، او، انی بے شک میں، متوفی کا
मुतवफ़ी का तवफ़ा, ये तवफ़ा से है, वाव फा या इसका रूट वर्ड है। मुतवफ़ी यानी पूरा पूरा लेने वाला हूँ, का तुझे। ये वर्ड बहुत अहम है, इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर ही आयत की पूरी तफसीर रिलाई करती है। तवफ़ा के तीन मतलब होते हैं। एक मतलब होता है नींद में तवफ़ी होना। क्या मतलब है? यानी नींद में पूरा पूरा ले लिया जाना। कैसा लेना? जिसमें सिर्फ रूह जाती है। एक होता है मौत के बाद तवफ़ी। वो क्या होता है? जिसमें जिस्म और रूह दोनों ले ली जाती हैं, यानी मौत वाक़या हो जाती है। और तीसरी होती है रूह और बदन दोनों का उठा लिया जाना। इसके लिए भी यही वर्ड यूज होता है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर रूह और बदन के साथ लेके जाया गया था। तो यहाँ पर मुतवफ़ी का से मुराद तीसरा मतलब है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को रूह और बदन दोनों के साथ उठा लिया गया, ना ही वो नींद में इस तरह से उनकी रूह गई। जैसे कुरान में नींद के लिए भी ये वर्ड यूज हुआ है, इन्नमा यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैली, बेशक वो तुम्हें फौत कर देता है रात में। तो नींद के लिए भी ये वर्ड यूज होता है। और जब मौत आती है तो मौत के लिए भी हम कहते हैं वफात हो गई, उसका भी यही रूट वर्ड है, यही वर्ड है। और तीसरा जिस्म और रूह, यानी रूह और बदन दोनों का उठा लिया जाना, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर रूह और बदन के साथ उठा लिया गया था। ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम को भी पूरा पूरा ले लेना यहाँ पर मुराद क्या है? रूह और बदन के साथ उठा लिया जाना। ये हम मुस्लिम्स का अकीदा है, इस पर हमारा अकीदा बेस करता है। इसकी हमें कैसे दलील मिलती है वो अगली आयत में वो और इसकी तफसीर आ जाएगी। तो तवफ़्फ़ा से ये तीनों मीनिंग आपने अपने जहन में रखने हैं। वरवाफ़िउ का रवाफ़िअ अगेन फ़ाइल के वजन पर है और उठा लेने वाला हूँ। रफ़ा बुलंद करने को भी कहते हैं। रफ़ाइन इसका रूट वर्ड है, यहाँ पे रूट वर्ड में मिस्टेक हुई हुई है। रफ़ाइन रफ़ा रफ़ा उठा लेना, मरफू होना ऊंचा होना। अ, तो का आ रहा है, प्रोनाउन साथ अटैच हुआ है। और उठा लेने वाला हूँ तुझे, इलैया इला तरफ, या आखिर में मेरे यानी तरफ अपने, वा और मुतवहिरू का पाक करने वाला हूँ तुझे। त्वहरा इसका रूट वर्ड है। मिनल लदीना उनसे जो जिन्होंने कफरू कुफर किया, व जाइलू और बनाने वाला हूँ, जीम आइन लाम इसका रूट वर्ड है। जाइल अगेन फाइल के वजन पे आ गया। तो आज हमारे बहुत सारे वर्ड फाइल के वजन पे हैं। याद है सूरह आले इमरान के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि एक कोई नोटबुक लें और उसमें जो जो वर्ड आते जाएंगे ना फाइल के वजन पे वो आपने लिखते जाना है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट और ज्यादा पक्का हो जाए। तो क्या आप लिख रहे हैं? अगर आपने लिखना छोड़ा हुआ है तो दोबारा से इस पर काम करें। और अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो ये भी कर सकते हैं कि आप शुरू से सूरह आले इमरान से लेकर अब तक के जो जो वर्ड फाइल आ रहे हैं उनको अभी ढूंढ के लिख लें अपने पास। तो हमने आज पढ़ा है शाहिद, ऐसे ही हमने पढ़ा माकिर, ऐसे ही हमने पढ़ा राफिया, और ऐसे ही हमने पढ़ा जाइल। ये सारे क्या है? फाइल के वजन पे है। फाइल कहते हैं अरबिक में काम करने वाले को, जो कि काम कर रहा होता है। कोई भी वर्ड जो कि इसी बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर आता है उसकी ट्रांसलेशन भी वैसे ही होती है, काम करने वाला। जिस तरह उठा लेने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, देखें जाइल बनाने वाला हूँ, राफिया उठा लेने वाला हूँ। ठीक है, वजाइलु और बनाने वाला हूँ, अल्लदीना उनको जिन्होंने, इत्तबाउ का पैरवी की तेरी, इत्तबा तबाई, वाओ जमा के लिए आ रहा है, का तेरी, फौका ऊपर, अल्लजीना उनके जिन्होंने, कफरू कुफर किया, इला तरफ यौम दिन अल क़ियामा क़यामत के। ये सारे वर्ड रिपीट होते रहते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। सुम्मा फिर, इलैया तरफ मेरे ही, मरजिउकुम मरजिअ लौटना है, कुम तुम्हारा, रुजू से है। रुजू करना क्या होता है? वापस पलटना, तो वैसे ही है। फ़अहकुमु तो मैं फैसला करूंगा, बैनकुम
درمیان تمہارے، فی ما اس میں جو، فی میں ما جو، کن تھے تم فی ہی جس میں، تختلفون تا تم، اختلاف سے ہی ہے، واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے، تو تختلفون تم اختلاف کرتے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت سنیں گے اور آپ نے اس کے میننگ پہ پورا غور کرنا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ربنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ انشاءاللہ اب ہم تفسیر کریں گے۔ ہماری تفسیر آیہ نمبر 50 سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی۔ ہم بات کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ سب سے پہلا معجزہ تو ان کی اپنی پیدائش ہی تھا، اور اس کے بعد ان کا ماں کی گود میں کلام کرنا۔ اس پر مجھے سوال آیا کہ ایک اور قوم بھی تھی، اصحاب الاخدود تھے، وہاں بھی ایک بچہ بولا تھا، تو حدیث میں 3 کا ذکر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ روایات ہوتی ہیں، ان میں ڈیفرنٹ انداز میں بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز کو کہیں پہ کہا گیا ہوتا ہے 3 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، کہیں پہ کہا گیا ہوتا ہے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، تو اس کا میننگ یہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں کوئی ان میں تضاد ہے۔ تو ایسے ہی جو یہ حدیث ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ 3 نے کلام کیا، وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے۔ اور جو ملتا ہے کہ بچے نے بولا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بڑا ہو، اور یہ جو کلام جو جن 3 بچوں کا ہم نے پڑھا تھا، وہ بالکل پیدا ہوتے ہی جو کلام ہے اسپیشلی اس کا ذکر ہے، نہیں سورۃ البروج میں، نہیں تو ڈیٹیل سے اس کا ذکر ہے اصحاب الاخدود کے واقعے کا، اور حدیث میں پھر اس کا ایکسپلینیشن بھی ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہی، کہ جب اس بادشاہ نے خندقیں آگ کی کھدوا دی تھیں اور اس میں ایمان والوں کو پھینکا جا رہا تھا، تو ایک ماں تھوڑی سی گھبرائی پریشان ہوئی، تو اس بچے نے جو کہ اس کے پاس تھا، گود میں تھا یا اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا ماں ڈرو نہیں، ہم حق پر ہیں، اور اس ماں نے اپنے بچے سمیت آگ میں چھلانگ لگا دی تھی۔ تو اس روایت کا صحیح مسلم میں ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہ روایت میں نے بڑے آرام سے سنا دی ہے، لیکن بہت دل کو ہلا دینے والی ہے۔ ایمان جو کہ سب سے قیمتی چیز ہے دنیا کی، اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو زمین میں ہی دھس جاؤں، شرمندہ ہی ہو جاؤں۔ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، ساری سہولیات دے دی، سیکھنے سمجھانے سکھانے کے سارے انتظامات کر دیے، میں پھر بھی اپنے ایمان کو سٹرونگ نہ کر سکی۔ وہ ایمان جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایمان تمہارا بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے، جس طرح تمہارا کوئی کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو اس کو تازہ کرتے رہنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کو تازہ کرنے میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی مجلسوں سے، دین کی مجلسوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خود کو اٹیچ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ کوشچن آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں سب کے ساتھ ہی اس کو ایکسپلین کر دوں۔ سارے کے سارے معجزات دینے کے بعد آگے عیسیٰ علیہ السلام ان سے کیا خطاب کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، آیہ نمبر 50، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے، من التوراتی، تورات میں سے۔ 2 معنی ہیں، ایک تو یہ
کہ میں یہ تصدیق کرنے والا ہوں کہ یہ کتاب تورات سچ ہے، یعنی جو کچھ ٹیچنگز میں لے کر آیا ہوں وہ وہی ہے جو کہ تورات میں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کے لیے ہی آئے تھے، الگ سے کچھ نہیں تھا۔ انجیل اس کو ہی کنٹینیو کر رہی تھی، اس کے اندر وہی چیزیں موجود تھی، تو میں تورات کو ہی اس کی ہی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ایک مراد تو یہ ہے، اور دوسری مراد یہ ہے کہ تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر موجود تھا، تو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، ان کا وجود بھی اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، تورات نے کہا ہے، تو میں آ گیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی تورات کی میں تصدیق کر رہا ہوں، جیسے کہ تورات میں کہا گیا تھا ویسے ہی میں موجود ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیز جو حرام کی گئی تھی تم پر۔ اب کیا تھا، بنی اسرائیل کے ظلم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اللہ کے راستے میں لوگوں کو دین سے روکنے کی وجہ سے ان پر کچھ چیزیں اللہ نے اپنی ناراضگی میں ان پر حرام کر دی تھی، ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اللہ کے حکم سے دوبارہ سے حلال کیا۔ اس کا ذکر سورہ نساء کی آیہ نمبر 160 میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو باوجہ ظلم کے ان لوگوں کے جو کہ یہودی تھے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان پر طیبات پاکیزہ چیزوں کو، احلت لہم جو کہ ان کے لیے حلال تھی پہلے، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور باوجہ ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ تو قرآن میں اور جگہوں پر بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو یعنی آخر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اور آسانی کی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ ان سب کا تذکرہ ہے، ان سب باتوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈفرنٹ معجزات عطا کیے گئے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور اطاعت کرو میری۔ ہر نبی یہی ٹیچنگ لے کر آیا، یہی سبق لے کر آیا جو اس نے سب کے سامنے رکھا، اللہ کا ڈر اور نبی کی اطاعت۔ انسان کو پار لگانے کے لیے یہی دو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں، اللہ کا ڈر ہونا، اللہ کا خوف ہونا، اللہ کا تقوی ہونا، اور نبی کی اطاعت کا ہونا۔ تقوی کیا ہے؟ الحمدللہ پچھلے 2 کلاسز میں ہم نے تقوی کی دعا بھی پڑھی ہے۔ جس ٹائم ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کی تھی، اس وقت میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک کال ذکر کیا تھا، اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ ذکر کروں گی۔ اللہ کا تقوی کیا نشانیاں ہیں اس کی، کہ کیا ہو کہ اس میں اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ اب ہم کہیں گے دونوں باتیں ایک ہی ہیں، اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، تو ایک ہی بات لگ رہی ہے، یا ہم کہہ دیں اطاعت کی جائے یا ہم کہہ دیں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، لیکن انہوں نے ان دونوں باتوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، الحمدللہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی میوزک سننے بیٹھ کے، کبھی کچھ اور فحش چیزیں دیکھنے بیٹھ کے، کبھی چغلیاں کرنے بیٹھ کے، کبھی کچھ اور۔ تو اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اچھا، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کو بھلایا نہ جائے، یہ دوسری نشانی ہے۔ اللہ کا ذکر الحمدللہ میں کرتی ہوں، ساتھ دوسرا بھی کیا رکھتی شرط، اور بھلایا نہ جائے۔ زندگی کا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک وقت ایسا نہ ہو جس میں رب کی یاد سے میں غافل ہوں، جو میں نے آج بھی دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کر، اور ایک لمحے کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میری ذات کے حوالے نہ کرنا، ہر وقت اس کو یاد رکھا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے۔ اور تیسرا، اس کا ذکر کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ شکر تو الحمدللہ، الحمدللہ، کوئی ہم سے پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ، کوئی بات ہو الحمدللہ، لیکن ایک دن سو نہیں سکی تو اسی دن سب کو پتا چلے گا کہ آج میں سو نہیں سکی، اور روز جو میں سوتی ہوں اس کا تذکرہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔
इंसान फितरतन नाशुक्रा ही है। इतने दिन तक ठीक रहते हैं, कोई शुक्र नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कोई एक दिन बीमारी आ जाती है तो उस पर हम हर किसी को बताते हैं, पता है आज बड़ा सो नहीं सकी, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो शुक्र किया जाए, ना शुक्री ना की जाए। जो आधा ग्लास भरा हुआ अल्लाह ने मुझे दिया है, जो नेमतें दी हैं उन पर शुक्र करूं। जो आधा ग्लास खाली है उसको छोड़ दूं। ये रिसर्च की गई है, इस पे टेस्ट किया गया लोगों को, आधा ग्लास पानी का रख के, और उनसे पूछा गया कि डिस्क्राइब करें कि ये क्या है। तो अक्सरियत का क्या आंसर था? आधा ग्लास खाली है। ये हमारी साइकी है। हम इसका जिक्र नहीं करते कि आधा ग्लास भरा हुआ है। आप भी देखें, हम देखें तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आधा ग्लास खाली है। बहुत कम लोग हैं जो कि ये फील करते हैं आधा ग्लास भरा हुआ है। तो वो जो आधा ग्लास भरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक पेज पे एक डॉट लगा हुआ है, उसको देखकर मैं और आप क्या सोचते हैं? उससे कहा जाए कि उसको एक्सप्लेन करें, बताएं इस पेज पर क्या है, तो हमारी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? एक काला निशान डॉट लगा हुआ है। असल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि पूरा पेज सफेद है, खाली है, सिवाय एक डॉट के, एक निशान के। तो तकवा और नबी की अतात ये इंसान को पार लगाने वाली है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू, बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब है। फअबुदू, बस इबादत करो उसकी। हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये रास्ता है सीधा। बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है। रब किसको कहते हैं? जब हमने सूरह फातिहा पढ़ी थी तो हमने बड़ी डिटेल में रब का मतलब पढ़ा था, और उसके बाद भी मैं वक्तन वक्तन बताती रही हूँ। रब से मुराद कौन कौन होता है? रब के अंदर तीन माना छुपे हुए हैं: खालिक, मालिक और मुदब्बिर। तख्लीक करने वाला, फिर उसका मालिक भी वही है, फिर उसकी तदबीर करने वाला भी, मुदब्बिर भी वही है। खालिक, मालिक और मुदब्बिर रब कहलाता है। तो बेशक मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा मुदब्बिर, जो कि हर मामले की मेरी तदबीर करता है, वो कौन है? अल्लाह। तो मुझे क्या करना है? फाबुदू, बस इबादत करो उसकी। इबादत अरबिक में अब्द, इबादा का मतलब क्या होता है? याद है कुछ आपको? अत्तज़ल्लुल लिल्लाह, जिल्लत और आजजी का इजहार करना, उसके साथ अल्लाह के सामने झुक जाना, मोहब्बत और ताजीम के साथ जिल्लत और आजजी का इजहार करना इबादत कहलाता है। और इबादत का लफ्ज हर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होता है। हर वो काम जो अल्लाह को पसंद हो, चाहे वो कौल है, चाहे वो फेल है, चाहे वो जाहिर है, चाहे वो बातिन है, बस जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे अल्लाह मोहब्बत करे। चाहे वो मैं दुनिया का कोई काम कर रही हूँ, चाहे मैं कोई दीन का काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन उस काम को करते हुए मेरी सोच, फौरन मेरी फिक्र क्या हो? क्या इससे मेरा रब खुश होगा, राजी होगा? यहाँ तक कि मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं सफाई भी कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ, तो उसके साथ क्या मेरे जहन में ये सवाल आता है? अगर नहीं तो मुझे खुद से ये सवाल करना है। तो हर नबी ने यही कहा, बस इबादत करो उसकी। हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये रास्ता है सीधा। फलम्मा अहस्सा, फिर जब महसूस किया ईसा ईसा अलैहिस्सलाम ने, मिनहुमुल कुफ्रा, उनसे कुफर को, यानी सिर्फ अकल ने नहीं समझा। ये नहीं कहा गया कि जब उन्होंने ये उनको पता लग गया और या उनको समझ आ गई, कहा गया उन्होंने महसूस किया, यानी सिर्फ अकल से नहीं समझा बल्कि हवास से महसूस किया, उसको फील कर लिया। आंखों और कानों से जानने के बाद अंदर एहसासात में भी ये पता चल गया कि यहूद और उनके उलमा अल्लाह की दी हुई सारी निशानियां, दलाइल, मौजज़ात, जिनको देखने के बाद वो बेबस भी हो गए
اس کے باوجود کسی صورت پر وہ ماننے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے در پہ ہو گئے ہیں اور دین کے اشاعت اور تبلیغ کے کام کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب پتہ چل گیا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر کا احساس ہو گیا، محسوس کر لیا، قَالَ، کہا، آپ نے آواز لگائی کیونکہ آپ کو اپنی ذات کی فکر نہیں تھی۔ داعی اللہ کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی، اللہ کی طرف بلانے والے کو اس کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں دین کی اشاعت کا، دین کا جو کام میں کر رہا ہوں وہ کہیں رک نہ جائے۔ تو انہوں نے اس کو جاری رکھنے کے لیے پکار لگائی، صدا لگائی، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ اتنے پیارے الفاظ ہیں یہ، اتنے پیارے الفاظ ہیں۔ یہاں پر یہ غور کرنے کی بھی بات ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہوتے، یا تثلیث کا جو عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے کہ الہ کا ایک حصہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے مدد کیوں مانگتے اگر وہ ہی الہ ہوتے؟ فرسٹ پوائنٹ اس میں۔ سیکنڈ پوائنٹ، انہوں نے یہ نہیں کہا، اگر وہ الہ ہوتے تو وہ کہتے من انصاری، کون میرا مددگار بنے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا من انصاری اللہ، اللہ کے مددگار کون بنے گا، میرے ساتھ کون شامل ہوگا۔ انصاری، میرا مددگار کس طرف؟ اللہ کی طرف۔ اور داعی اللہ، دین کا کام کرنے میں یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ انسان ٹیم ورک کے ساتھ کام کرے، اس کے پاس مددگاروں کی، حامیوں کی ایک ٹیم ہو پوری، جن کی وہ ترتیب کرے، انہیں تعلیم دے، اور وہ اس کے ساتھ دعوتی فکر کو آگے بڑھائے، اس کو آگے لے کے چلیں۔ دین پھیلنے میں یہ چیز بہت ضروری ہے۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، مل کر کام کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اللہ نے ڈفرینٹ سکلز دی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ طرح کی ڈفرینٹ ایبیلٹیز ہیں، ڈفرینٹ سوچ کا انداز ہے، اور جب وہ بہت سارے مختلف ملتے ہیں آپس میں تو بہترین انداز میں کام ہو پاتا ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، سبحان اللہ۔ حواریوں نے کہا، کچھ لوگ جن کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، ان کو سمجھ دی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، ایسے خوش قسمت کے جن کا ذکر پھر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ یہ اتنے ہی قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ جب پکارا جاتا ہے کہ کون دین کا یہ کام کرے گا، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ہم آپ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ورڈ پہ غور کریں، انصار اللہ، اللہ جو کہ اتنا بے نیاز ہے، جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن انصار اللہ کہا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت یہ بھی سوچیں کہ یہ ورڈز کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو پہلے دور کی ہسٹری گزر چکی ہے نا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نریٹ کر رہے ہیں کہ اچھا ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر یہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ ان ورڈز کا ذکر کریں جو کہ ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ تھے۔ کوئی بھی کوئی بک لکھتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو وہ جو چیزیں اس کے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہیں نا، اور بڑی اہم ہوتی ہیں، جو کسی نے کوئی ورڈنگ کہی ہوتی ہے وہ اس کو اسپیشلی ہائی لائٹ کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کو یہ ان کی کنورسیشن بہت پسند آئی، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن میں ذکر کیا۔ اور یہ جو انصار اللہ کا ورڈ ہے نا، یہ اللہ کے مددگار، یہ نسبت تشریفی ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، اس ورڈ کو، نسبت یعنی کسی کے ساتھ نسبت کرنا، اٹیچ کرنا، تشریفی ہے۔ تشریفی شرف سے ہے، تشریف یعنی عزت، شرف والا، جس ہم کہتے ہیں مکہ شریف۔ تو انسان کا شرف اور مرتبہ بلند ہوتا ہے اس ورڈ کے ساتھ، کس طرح؟ یعنی ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کو مدد نہیں چاہیے، وہ بے نیاز ہے،
لیکن اس نے اس نسبت میں ہمارے لیے شرف اور عزت رکھی ہے۔ اچھا، اس کو اس طرح بھی سمجھیں کہ جب کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی فالوورز ہوتے ہیں، تو وہ خود کو اس پارٹی سے، اس اسپیسیفک کسی بندے سے، کسی اس سے منسوب کر کے نا بڑا آنر سمجھتے ہیں۔ ویسے کسی پارٹی کا مثلا کوئی ہوتا ہے، کوئی چاہے پولیٹیکل کوئی پارٹی ہے، ریلیجیس ہے، ان کے اس طرح کے وہ فلیگز جو ان کے کوئی سمبلز ہوتے ہیں، کوئی اور چیزیں ایسی جھنڈیاں ہوتی ہیں، کوئی کچھ اور ہوتا ہے، وہ ویسے ہی اپنے گاڑیوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، خود ویسا پہن رہے ہوتے ہیں، ویسے کپڑے پہنتے ہیں، کرتے ہیں، اور وہ اس میں آنر فیل کرتے ہیں کہ ہم فلاں کو فالو کرنے والے ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان کے سپورٹر ہیں۔ تو اللہ وہ جو مالک کائنات ہے، اس کا سپورٹر، یعنی وہ کسی کو اپنا سپورٹر کہے، حالانکہ اسے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو ہی عزت دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے اس کو انصار اللہ کا لقب دیا گیا۔ اور پھر کسی کو پکار پڑے اور وہ اس پر لبیک کہے، تو اس سے بڑھ کر شرف اور عزت والی بات کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہماری نسبت، میری نسبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے کام کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آج اپوزٹ ہے، ہم اپنی آئیڈینٹی چھپاتے پھرتے ہیں۔ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہوئے اکثر ہم تو یہ بھی بتانا، یہ پتہ چلانا بھی کسی کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، کسی کو پتہ چلے کہ میں مسلم ہوں۔ لوگ اس طرح کے ڈریسز پہنتے ہیں، لوگ حجاب کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم بہت سارے ایسے رویے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ہم چاہتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک طرف رب تعالیٰ کی اتنی زیادہ، یعنی اتنا شرف، اتنا کچھ، اور دنیا کے لوگ اپنے جو سپورٹرز ہیں وہ کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے۔ اور قرآن میں اس کا ذکر بھی آتا ہے، اسپیشلی اللہ نے ذکر کیا حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کا گروہ اور شیطان کا گروہ۔ میں حزب اللہ میں سے ہوں اور میں انصار اللہ میں سے ہوں، اللہ کا گروہ، اللہ کے مددگار۔ سبحان اللہ، تو اس سے بڑھ کر شرف اور عزت نہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی بات ہو رہی ہے، سیرہ میں کہیں پر آپ کو انصار کا ورڈ سیرہ میں کہیں ملتا ہے؟ کن کو انصار کا لقب ملا؟ کون کہلائے؟ کون تھے انصار؟ چیٹ میں لکھیں، مدینہ والے۔ جی، مدینہ کے لوگ، مدینہ والے انصار کہلائے۔ انہیں کیوں انصار کہا گیا؟ آپ جانتے ہیں جس وقت مکہ میں حالات بہت تنگ تھے، تو حج کے مواقع جب حج کا موقع آتا، تو روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں جاتے ہوئے پکارا کرتے تھے، کون ہے جو اللہ کے اس کام میں میرا ساتھ دے؟ کون ہے جو اللہ کے اس کام میں میرا ساتھ دے؟ کون ہے جو مجھے پناہ دے تو میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں؟ قریش نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ تو حدیث میں، روایت میں آتا ہے، بالآخر آپ کو مدینہ کے لوگ انصار مل گئے، انہوں نے پناہ دی اور آپ کی مدد کی، اور آپ نے ان کی طرف ہجرت کی، اور انہوں نے آپ کا غم دور کر دیا اور آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کی، تو ان کو انصار کا لقب ملا، مددگار، اللہ کے مددگار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لینا اور ان کو اپنے پاس لے آنا، پناہ دے دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ پورے عرب و عجم کی دشمنی مول لینا تھا، سب کے خلاف کھڑے ہونا تھا، بہت مشکل چیز تھی۔ انصار اللہ بننا آسان نہیں ہے، بہت سارے ٹیسٹ بھی آتے ہیں، لیکن اس کا شرف، اس کی نسبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے غزوہ حنین کے موقع پر آتا ہے کہ جب آپ نے سب لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا، کہا جاتا ہے بہت مال ملا تھا،
اور آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا، تو ان کا دل تھوڑا چھوٹا ہوا، وہ ہوئے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو اس وقت آپ نے بہت ہی زیادہ رکت انگیز اسپیچ کی تھی، جس کا سیرہ کی کتابوں میں ذکر آتا ہے۔ بہت لمبا میں نہیں جاؤں گی، لیکن اتنا ذکر کروں گی۔ آپ نے فرمایا تھا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ سارے لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اور آپ نے فرمایا تھا، لوگ جس رستے پہ چلیں اور انصار ایک رستے پہ چلے تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ انصار مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اتنے پیارے الفاظ، یہ رسول کی ان کے لیے قدردانی تھی، اور رب کی قدردانی تو کیسی ہوتی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دنیا میں کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے نا، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے۔ تو جو اللہ کے دین کا مددگار بنے گا، کیا رب تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ اس کا مددگار نہیں بنے گا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اس کی تفسیر کو سنتے ہوئے اور کرتے ہوئے سوچ رہی تھی اپنے اعتبار سے بھی کہ الحمدللہ آئی ایم سو بلیسڈ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جب جب میں نے پکارا تو بہت بہترین ساتھی دیے۔ اس وقت یہ فرائیڈے قرآن کلاس میں نظر آ رہی ہوتی ہوں، لیکن حقیقت میں میرا رول بہت کم ہے۔ جو اتنی ساری گروپ انچارجز ہیں جنہوں نے آپ سب کا لیسن سننا ہوتا ہے، آپ کو فیڈ بیک دینا ہوتا ہے، آپ کی اٹینڈنس مارک کرنی ہوتی ہے، آپ کے ہوم ورکس چیک کرنے ہوتے ہیں، آپ کا سب کچھ وہ کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ اکیلے میں نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ الحمدللہ 25 کے قریب گروپ انچارجز ہیں جو کہ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ایک ایک گروپ انچارج 3 گروپس بھی لے رہی ہے ایٹ اے ٹائم، اور وہ اپنا وقت نکالتے ہیں، وہ بیماری میں بھی لے کے بیٹھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی مجھے ایک گروپ انچارج کہہ رہی تھی کہ ان کی بچی بہت زیادہ بیمار تھی شدید، وہ اس کو گود میں لے کر انہوں نے گروپ لیا، چھوڑا نہیں۔ تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ گروپ لیتے ہوئے اتنے بہانے کر دیتی ہوں، اور میں فیل ہی نہیں کرتی کہ جو انصار اللہ ہے وہ کتنے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو میں اس کو کیسے پورا کروں۔ مجھے واقعتاً بہت افسوس ہو رہا ہوتا ہے، گروپس کے اٹینڈنس کو میں ہر دفعہ ہی دیکھتی ہوں، لازمی 10 لوگوں میں سے 2-3 لوگ پریزنٹ ہیں، 3-4 لوگ پریزنٹ ہیں، بتایا بھی نہیں، اتنی بھی میں نے اہمیت نہیں دی اس دین کے کام کو۔ میں آفس سے، میں کہیں جاب کر رہی ہوں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ میں بغیر بتائے چھٹی کر لوں، میری پے کٹ جائے گی، میری جاب خطرے میں پڑ جائے گی، بہت سارے ڈر ہوتے ہیں ہمیں۔ لیکن ایک ایٹیکیٹس میں، ایک آداب میں، ایک دین سیکھنے کے آداب میں یہ ہے، مجھے چھٹی کرنی ہے، میں پہلے سے اپنی گروپ انچارج کو آگاہ کروں۔ وہ پتہ نہیں کتنی مشقت سے اپنی طبیعت اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ کر بیٹھی اور کلاس لینے لگی، تو 2 لوگ موجود ہیں، ایک موجود ہے۔ اور ماشاءاللہ کچھ گروپس ایسے ہیں جن میں ایسا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ 10 کے 10 لوگ کبھی ہو کہ ان کی کوئی چھٹی ہو، وہ لوگ بھی، ایسے گروپس بھی موجود ہیں الحمدللہ، کرنے والے ہیں۔ تو جو یہ ایک انصار اللہ کا گروپ بنا، اور یہ تو فرائیڈے قرآن کلاس ہے، میری استقامت دارالقرآن کی ٹیم الحمدللہ، ٹیچرز وہ بھی تقریباً 25 to 30 ہیں، وہ سب مل کر کام کر رہے دین کو بڑھانے میں۔ ابھی ہماری میڈیا ٹیم بنی ہے اور کام بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ انصار اللہ، یہ جو رب کی طرف سے ہم سب کو موقع ملتا ہے سیکھنے کا، سکھانے کا۔ ایک ہوتے ہیں سیکھنے والے، ایک ہوتے ہیں سکھانے والے۔ صرف سکھانے والے انصار اللہ نہیں ہیں، سیکھنے والے بھی انصار اللہ ہیں، کیونکہ وہ بھی سیکھ کر آگے پہنچا رہے ہیں، وہ بھی اس کو بڑھانے میں مددگار ہیں۔ ٹیچر تب تک نہیں پڑھا سکتا جب تک اسٹوڈنٹس نہ ہوں، اسٹوڈنٹس ہیں تو ٹیچر بھی ہے۔ تو دونوں، ہم میں سے کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا، ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے ہی کام کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے ہی کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں انصار اللہ بنائے، اللہ ہمیں صحیح طور پہ سیکھنے کی، سمجھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق دے، ہمیں طریقے سمجھائے کہ ہم نے کیسے دوسروں تک دین کی دعوت کو پہنچانا ہے، چاہے وہ میرا ایک کلک کرنا، چاہے وہ میرا ایک لائک کرنا، چاہے میرا ایک شیئر کرنا ہے،
چاہے اس کو اچھا ایڈورٹائز کر دینا ہے، اچھا بتا دینا ہے، اچھا سکھا دینا، سمجھا دینا ہے، اور خود اچھی طرح سے سیکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اچھے انداز میں قرآن کو جو ہم نے سیکھنے کا سفر شروع کیا ہے، اور میں نے خود کو پیش کیا ہے، اور میں نے انصار اللہ کہا ہے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں، اور میں خود بھی سیکھوں اور دوسروں کو بھی سکھاؤں، اور میرے ذریعے سے دین کی دعوت عام ہو۔ اور الحمدللہ اگر مجھے یہ شرف اور یہ نسبت مل جائے کہ میں انصار اللہ ہوں۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیات کو ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصار اللہ بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین۔ آپ سب کے کمنٹس، آپ کا فیڈ بیک، آپ کو کلاس میں کیا سمجھ آئی، کیا اچھا لگا، کیا آپ کی فیلنگز ہیں، کیا آپ نے سوچا، اس کو گروپ میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اور اگر ابھی نہیں تو جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو تب ضرور نیچے کچھ نہ کچھ سننے کے بعد جو ایک بات آپ کے دل پہ لگی ہو اور آپ کو اثر کی ہو یا آپ کو سمجھ آئی ہو، اس کو لکھ دے۔ آج کا دور ویڈیو سے زیادہ کمنٹس کا دور ہے، لوگ کمنٹس پڑھ کر ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک کیسی ویڈیو ہے، لوگوں نے کیا کہا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ بھی آپ کی تبلیغ اور انصار اللہ بننا ہے کہ آپ اس کو کوئی اور بعد میں آنے والا جو آپ کے دیکھے تو آپ اچھے آثار چھوڑ کے جائیں، آپ اس سے سیکھ کر جائیں۔ لوگ فضول چیزوں پہ اتنے کمنٹ کرتے ہیں، کیا ہم اچھی چیزوں پہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس پہ نہیں آگے اس کو اور بڑھا سکتے؟ تو اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔